पत्तों पर पड़े, दरख्तों के पत्तों पर पड़े, साफ सुथरे पत्तों पर पड़े, कैसे चमकता है जैसे मोती। और वही बारिश का पानी अगर सिप में चला जाए तो सचमुच मोती बन। यानी माहौल का कितना गहरा असर है, माहौल का कितना गहरा असर है। जिस सिप की मैं निशानदेही कर रहा हूँ, हाँ, ये सिप के अंदर आप बैठे हुए हैं, ये सिप के अंदर बैठे हुए हैं, आप लोगों को डिज़ाइन किया जा रहा है, आप लोगों के अंदर बेहतरी लाई जा रही है। ये माहौल ही है जिसमें हमारी तरबियत हो रही है, जिसमें हमारी तरबियत हो रही है। देखिए, हम बेटा एजुकेशन तो जगह जगह से ले रहे हैं। पहले हम सिर्फ किताबों से एजुकेशन लेते थे, पहले हम सिर्फ किताबों से एजुकेशन लेते थे। अब हम टीचरों से एजुकेशन ले रहे हैं, किताबों से एजुकेशन ले रहे हैं। नहीं, किताबों से भी एजुकेशन ले रहे हैं, टीचरों से भी एजुकेशन ले रहे हैं, और ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है ना, वो हमें एजुकेशन दे रही है। आप जिंदगी के किसी पहलू को खोलकर देखें, सारी जगह से हमें एजुकेशन मिल रही है। मिल रही है, नहीं मिल रही? तो कमी किस चीज की है? वो बच्चों, तरबियत की कमी है हमारे। ये खासी कमी पाई जाती है तरबियत की। इसी वजह से टिश्यू पेपर पकड़कर हम जो है ना माहौल को गंदा करते हैं, इसी वजह से शापर पकड़कर माहौल को गंदा करते हैं, इसी वजह से डब्बे फेंककर माहौल को गंदा करते हैं। ये तरबियत की कमी है। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो तरबियत पर दें तो हमारा माहौल साफ सुथरा होगा और हमारा रवैया साफ सुथरा होगा। मैंने तो आते ही कह दिया कि ना, माहौल से सारी चीजें इनटेक करते हैं। हालांकि हम माहौल से इनटेक भी करते हैं और माहौल हमसे इनटेक भी करते हैं। आपके सामने मैंने एग्जांपल दी है। अब साइंस ने साबित कर दिया है कि हम माहौल को देते हैं और माहौल हमें देता है। क्या चीज देता है माहौल हमें और क्या हम लेते हैं माहौल से? अब साइंस ने पूरी तरह इसको साबित कर दिया। तो जरा गौर से सुनिएगा कि हम माहौल से क्या ले रहे हैं। ये जो हमारी बॉडी है, इसको कोई अगर छूता है तो हमें एहसास होता है, एहसास होता है। कोई चीज सूंघते हम, हमें एहसास होता है इसका। कोई चीज जबान पर लाते हैं, उसका टेस्ट आता है। ये एहसास है ना जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ। कोई चीज कानों के जरिए हम सुनते हैं, उसका एहसास होता है। कोई चीज आंखों से हम देखते हैं, उसका एहसास होता है। याद रखिए, आप साइंस ने ये चीज साबित कर दी कि जनाब, कानों के जरिए जो इनटेक कर रहे हैं, आंखों के जरिए जो देख रहे हैं, वो फौरी तौर पर उसका मैसेज हमारे दिमाग को जाता है। कहाँ जा रहा है मैसेज? दिमाग को। दिमाग में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। उस केमिकल रिएक्शन के सिले में एक फिल्म बनती है, अक्स बनता है, इमेज बनता है दिमाग में, और उसके नतीजे में हमारी सोच बनती है। उसके नतीजे में हमारी सोच बनती है। ये कान और ये आंखें एक तरह का गेटवे मैंने बताया है। दूसरा गेटवे ये दिल, ये दिल, ये दिल, ये दिल। यहां से कोई चीज पैदा होती है, हमारी जबान पर कोई चीज आती है, हमारी जबान पर कोई चीज आती है, इसका मैसेज भी फौरी तौर पर हमारे दिमाग को जाता है और वहां उसी तरह केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसी तरह फिल्म बनती है, इमेज बनता है, अक्स बनता है और उसके नतीजे में हमारी सोच बनती है। ये हम माहौल से इनटेक कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से इनटेक कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारी सोच बन रही है, जिसके नतीजे में हमारी सोच बन रही है, सोच बन रही है, सोच बन रही है, सोच बन रही है।
اور یہ سوچ جس پر میں زور دے رہا ہوں، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ سوچ ہماری کمیونیکیشن پر کمانڈ کرتی ہے، ہماری کمیونیکیشن پر کمانڈ کرتی ہے، اور کمیونیکیشن ہمارے رویے پر کمانڈ کرتی ہے، اور رویہ ہمارا پورے معاشرے پر کمانڈ کرتی ہے۔ آپ سوچیں کہ میں ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں کانوں سے اگر گالیاں سنیں، آنکھوں سے کوئی چیز بری دیکھیں، تو اس کے نتیجے میں اس کا میسج تو دماغ کو گیا ہے، اس کے نتیجے میں کیمیکل ریئیکشن ہوئے، اس کے نتیجے میں امیج بنا، اس کے نتیجے میں سوچ منفی بنے گی، مثبت؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، منفی سوچ بنے گی۔ اس کا مطلب ہے ہم نے معاشرے سے منفی چیز انٹیک کی ہے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے۔ اگر دل میں اچھا نہ سوچیں کسی کے بارے میں، دل میں میل کی چال ہوتی ہے نا، آپ کا تو دل ہی کالا ہو چکا ہے، دل میں اچھا نہ سوچیں، زبان پر اچھی گفتگو نہ کریں، اس کا میسج کس طرف جائے گا؟ جی، اس کا میسج جو ہے نا مثبت ہوگا، منفی؟ تو اس طرح ہماری سوچ منفی بنتی ہے۔ اب سائنس نے ثابت کیا ہے، تو ہماری سوچ مثبت کیسے بنتی ہے؟ یہ تو منفی بنتی ہے نا، تو مثبت کیسے بنتی ہے؟ مثبت اس طرح بنتی ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کانوں کے ذریعے سنیں گے، اچھی چیز کوئی آنکھوں کے ذریعے دیکھیں گے، دل کو صاف رکھیں گے، زبان پر اچھے الفاظ ادا کریں گے، ہماری سوچ مثبت ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ماحول کو ہم کیا دے رہے ہیں، ماحول ہمیں کیا دے رہا ہے۔ سوچئے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور برے لوگوں سے اوائڈ کیا جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور برے لوگوں سے اوائڈ کیا جائے۔ بھائی سائنسدان، بڑے سے بڑے دانشور یہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور برے لوگوں سے اوائڈ کیا جائے، تو کبھی اتفاق ہو مسلمان ہونے کے نہیں پانی نہیں چاہیے، مسلمان ہونے کے ناطے آپ سوچیں ذرا کہ آپ بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑے دانشور یہ بات کہتے ہیں جناب اچھے ماحول میں بیٹھیں اور برے ماحول سے اوائڈ کیا جائے۔ اللہ کے بندو، بڑے سے بڑے دانشور نے اور بڑے سے بڑے سائنسدان نے کہاں سے لیا یہ میسج کہاں سے لیا؟ یہ میسج قرآن پاک سے لیا۔ مکرم صاحب، یہ میسج قرآن پاک سے لیا ہے، بڑے سے بڑے دانشور نے، بڑے سے بڑے سائنسدان نے قرآن پاک سے لیا ہے، قرآن پاک سے لیا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ؟ سورۃ فاتحہ کی لاسٹ 2 لائنیں اگر تھوڑا سا آپ کی سمجھ میں آ جائے تو لاسٹ 2 لائنوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں رکھ جو سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں رکھ جن پر آپ کا نام ہے، یعنی آپ کی رحمت ہے، ایسے لوگوں میں رکھ جو سیدھے راستے پر ہیں، اور ایسے لوگوں سے اوائڈ کروایا جائے جن پر تیرا غضب ہے اور جو ظالم ہیں۔ ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کوئی اللہ پر ظلم تو نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ دیکھیں سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی، آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، سورت ہے، اور ماشاءاللہ ہر روز نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہم صرف نہیں پڑھتے۔ تو اس کی 2 لاسٹ لائنیں میں نے بتائی ہے، یہ بڑے سے بڑے سائنسدانوں نے اور بڑے سے بڑے
دانشوروں نے وہاں سے لے کر ہمیں یہ میسج دیا ہوا ہے. آپ سوچیں اگر قرآن کے قریب ہوں، ہم اللہ کے پیارے نبی کے قریب ہوں، 2 طرح کے ماڈیول اللہ پاک نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں، تو کیا ہمارے اندر فلاح نہیں ہوگی؟ ہمارے اندر صلاح نہیں ہوگی؟ یہ صلاح اور فلاح جب اذان سنتے ہیں تو بچے کے کان میں دی جائے یا اذان مسجد میں دی جائے، یہ دونوں چیزیں آؤ صلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. ہمارے اندر کمی بیشی کہاں پائی جا رہی ہے؟ کمی بیشی ہے کہ ہم نے آج ماشاءاللہ اپنا صفحہ کبھی کھولا نہیں ہے، اپنا پیج کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اپنی اصلاح کبھی کی نہیں ہے ہم نے. دیکھیں ہم اگر اپنی اصلاح کرتے ہیں، آپ کے علم میں، میرے علم میں، ہر انسان کے ساتھ نفس نہیں ہے. اور بابا نفس سے ہم نے کام لینا ہے، ہم نفس سے اچھا کام لے سکتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے. ہم نفس سے اچھا کام لے سکتے ہیں اپنی فلاح کے لیے، انسانوں کے فلاح کے لیے. جو کہ اذان میں آپ کو پتا 2 دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، آؤ صلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے نفس سے انسانوں کی فلاح اور انسانوں کی اصلاح کے لیے کام لے سکتے ہیں. یاد رکھیں اگر ہم اپنے نفس سے یہ کام لیں تو اس زندگی میں بھی ہماری کامیابی، اگلے جہاں تو کامیابی ہے ہی ہے. اگر اس نفس سے ہم انسانوں کی فلاح کے لیے کام نہ لیں، بھلے کا کام نہ لیں، تو پھر ہم سے نفس کام لے گا، اور نفس ہم سے ہمیشہ برا کام لے گا جو ہمارے لیے بھی نقصان دے اور سوسائٹی کے لیے بھی شر پھیلے گا. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے ہم نفس اپنے سے کوئی اچھا کام لے لیں. یہ ہمارے بس میں ہے، یہ ہمارے بس میں ہے، یہ ہم اچھا کام لے سکتے ہیں. یہ تبھی لے سکتے ہیں جب میری اور آپ کی سوچ بہتر ہو. جب میری اور آپ کی سوچ بہتر ہو تو ہم یہ اپنے نفس سے انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی اصلاح کے لیے اچھا کام لے سکتے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. میرا لیکچر ختم ہو گیا.